اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک سوال لے کر آئے ہیں، اور سوال لے کر آئے ہیں ایک بڑی عظیم شخصیت جن کو ان کے پیر و مرشد کی طرف سے اللہ پاک نے بہت عطا فرمایا ہے۔ تو ان سے ہم سوال یہ رکھتے ہیں کہ آیا کوئی عام انسان بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، یا یہ کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، عام بندہ اس کو سوچے بھی نہ؟ تو اس بارے میں ہماری ذرا رہنمائی فرما دیں، اگر کہ کیا کوئی عام انسان بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے عزیز، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ عام لوگوں کے فہم میں یہ بات ہوتی ہے کہ ولی کوئی خاص ہوتے ہیں، عام آدمی ولی نہیں بن سکتا، یا کسی آستانے پہ ہوں، کسی بہت بڑے آدمی نے محنت کی ہو تو پھر آستانے بنتے ہیں، اور پھر جو آستانوں پہ ہوتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں، باقی ولی کوئی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جب کسی بھی آستانے کے بڑے نے اگر محنت کی ہے تو پھر ہم محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب وہ اگر کسی نے محنت کی، اس کے آباء و اجداد سارے یعنی پیچھے اچھے لوگ آئے، اب ان کے بیٹے نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو باپ نے کیا، اس کے بیٹے نے بھی آستانہ بن گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی جو آستانے پہ ہیں، جن کے باپ دادا ولی ہیں، تو یہی ولی ہو سکتے ہیں، باقی ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ولی کا مطلب تو ہے دوستی کرنا۔ دوستی، اپنے رب سے دوستی کرنے کا نام ولی ہو جاتا ہے جب دوستی کر لیتا ہے۔ جو دوستی کر لے اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کا معنی ہی دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ ایک بندے کے دل میں خیال آیا کہ یار میں ولی بن سکتا ہوں، میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میں کیسے ولی بن سکتا ہوں؟ اب جب اس کے اندر یہ خیال آیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ولایت کی طرف اس نے قدم اٹھا لیا۔ اس کے من میں یہ خیال آیا کہ یار میں بھی بن سکتا ہوں۔ جیسے وہ ایک بات پیچھے گزری کہ ایک جو 99 بندوں کا قاتل تھا، اس نے سوچا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے اپنے رب کے بارگاہ سے؟ تو وہ ایک کسی اللہ کے دوست کی طرف چل پڑا۔ تو دوست سے جا کے جب پوچھا تو وہ تھوڑا سا ناقص تھا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تمہاری بخشش تو نہیں ہو سکتی، تم نے تو 99 جو ہیں وہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس نے بولا چلو 100 پورے کرتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر ایک آدمی کے پاس گیا، اسے کہتا ہے کہ یار میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ اب وہ جو بخشش طلب کر رہا تھا، بے شک وہ جتنا بھی گناہ گار تھا، وہ 100 کا قاتل بن چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا تھا۔ اب خیال کس کی طرف سے آ رہا تھا؟ اس کی طرف سے خیال آ رہا تھا کہ تو چل تو صحیح ایک بار، میرے کسی بندے کی طرف چل تو صحیح، تو آگے تو پھر میں بخشنے والا ہوں، آگے تو مہربانیاں ساری میری ہیں۔ تو وہ جس وقت اس کے پاس گیا، جا کے پوچھا کہ اللہ کے بندے، کیا میں 100 بندوں کا قاتل مجھے اللہ بخش دے گا؟ کیا میرے لیے ممکن ہے؟ تو اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے جس کی انتہا کو اللہ کے ولی بولا یار کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ بندہ، اس نے بولا کہ تم ایسا کرو، فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس کی طرف چلو، اس کی طرف جاؤ، اس سے جا کے ملاقات کرو، اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے بخشش طلب کرے گا، اللہ سے تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ جس کو چلا، تو ابھی اس نے ایک قدم رکھا تھا تو اس کی موت آ گئی۔ تو اس کو اللہ پاک نے بخش دیا، اس لیے کہ جب وہ فرشتے آئے، ان کو آپس میں تکرار ہوا کہ یہ بخشا ہوا ہے یا نہیں بخشا ہوا ہے، تو گناہ گار ہے، وہ قاتل ہے، ہم اس کو عذاب کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس زمین ان فرشتوں کو بولا کہ تم ایسا کرو، یہ جس میرے بندے کی طرف چلا ہے نا، وہ زمین کو ناپ لو، اگر وہ زمین آدھے سے زیادہ ہے وہ ولی کی طرف جو بندہ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بخشش کے قابل ہے۔ یعنی مطلب جس زمین سے چلا ہے، آیا وہ اس زمین کے اگر زیادہ قریب ہے تو ادھر والوں کے ساتھ معاملہ کر دو، اور اگر ولی والے کی طرف زیادہ ہے تو ادھر کرا دو۔ تو وہ جس وقت زمین کو ناپا گیا تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا میرے ولی کی طرف۔ اللہ، تو زمین سمٹی،
تو وہ قریب پہنچا ہوا تھا وہ اللہ کے ولی، اللہ پاک نے بخشا۔ تو جب ایسا ہو سکتا ہے تو یار ہم نبی علیہ السلام کی وہ امت ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے سب سے زیادہ انعامات رکھے ہیں۔ سب سے زیادہ انعامات نبی علیہ السلام کی امت مبارکہ کے لیے ہیں۔ یہاں تو تھوڑا سا کرو تو زیادہ اجر مل جاتا ہے، ایک رات جاگو تو وہ ليلۃ القدر تو 1000 راتوں کو ثواب، وہ بہتر ثواب مل جاتا ہے۔ اگر رمضان شریف میں نوافل ادا کریں فرضوں کے مطابق برابر وہ ثواب مل جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں کریں تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر خانہ کعبہ شریف میں نماز ادا کرو 1,00,000 کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا پیار فرماتے ہیں اللہ پاک کہ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ پاک انتہائی مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس اب اللہ نے حکم دیا کہ تم میرے محبوب سے پیار کرو، میرے نبی سے محبت کرو۔ جب بندہ کہتا ہے مولا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ محبت جب کرتا ہے بندہ تو اطاعت آسان ہوتی ہے۔ جب حضور سے محبت شروع کر دی تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ حضور کے ارشادات کیا کیا ہیں، حضور کا طریقہ کیا کیا تھا، آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے، اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو جب یہ معاملات وہ کرنے شروع کر دیتا ہے تو ولی ہو جاتا ہے۔ واہ، اتنا آسان ولی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ولی مطلب ہے کہ دوست ہو جاتا ہے نا، دوست کا معنی ہی ولی ہے۔ اس میں کسی ابہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی لمبی چوڑی سوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں نہیں ولی ہو سکتا۔ اگر جس نے دنیا مانگی، اگر اس کو دنیا مل رہی ہے، اگر کوئی بندہ ایک پہلوان ہے وہ کہتا ہے مجھے اتنی طاقت ملے کہ میں سب کو گراتا پھروں، وہ کوشش شروع کر دیتا ہے، خوراک کھاتا ہے، وہ پریکٹس کرتا ہے، وہ اچھے اچھے استادوں کو جو ہے نا وہ جا کے وہ کرتا ہے، پھر کشتیاں دیکھتا ہے، فالو کرتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ گرانا شروع کر دیتا ہے۔ دیا کس نے؟ رب نے۔ اس کو اتنی طاقت کس نے دی؟ رب نے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ تاجر ہے، وہ کہتا ہے میں تجارت کروں گا، میں بہت زیادہ مال کماؤں گا، بہت زیادہ، دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں دنیا کے پیچھے لگے، چل تو دنیا لے لے، میں تجھے دنیا دے دیتا ہوں۔ جب ہر چیز مانگنے سے مل جاتی ہے تو اللہ کی دوستی کیوں؟ کو ذرا ڈیفائن اگر فرما دیں۔ یہ بالکل آسان سا سوال ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے۔ بندہ اپنے جو غرور ہے اس کے اندر غرور کا ایک بت ہے، اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ کہتا ہے میں کو کسی سے کم ہوں، میں کو کسی سے لے کے کھاتا ہوں، میں نے کسی کا کو قرض دینا ہے، وہ بندہ اگر کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں غرور میں آتی۔ تو جب بندہ اس بت کو پاش پاش کر دے تو وہ غریب کا تو آلریڈی بت ختم ہے، وہ تو بیچارہ محتاج ہے، وہ تو آسرے تلاش کرتا تھا، وہ تو بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کو دوائی نہیں لے سکتا، وہ کہتے ہیں یار کسی سے دم ہی کرا دیتے، وہ دم کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ کا کلام کسی جگہ تو اللہ کا کلام تو اثر کرتا ہے، تو دم درود سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، پیسے ہمارے پاس ہیں، ڈاکٹر قابل سے قابل مل سکتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے، یہاں نہیں تو ہم دنیا کسی اور کونے سے علاج کرا لیں گے۔ ان لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی بڑا ہے، اب ایک جو اللہ کا ولی ہے وہ تو نیچے چٹائی پہ بیٹھا ہوگا۔ اگر وہ بڑا بندہ کہے کہ جی میں اللہ کی طرف جاؤں تو پہلے وہ اللہ کے ولی کے پاس آئے گا، اللہ کا ولی کہے گا کرسی کو چھوڑو یہاں بیٹھو، چلو ایسا کرو وہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرو۔ یہ مسجد میں جتنے لوگ ہیں جس وقت باہر نکلے سب کے جوتے تم نے، یہ تمہاری ڈیوٹی لگ گئی آج سے۔ اب وہ کہے گا میں وزیر اعظم، میں صدر، میرا اتنا بڑا عہدہ، میں اب یہ غریبوں کے جوتے سیدھے کروں؟ یہ رکاوٹ ہے اس کے اللہ کی طرف جانے کے لیے، یہ اس کا غرور، یہ جو ہے نا یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ غریب آدمی جو پہلے محتاج ہے بیچارہ، اس کو بولیں ٹھیک ہے تم جوتے سے، وہ کہے گا جی حضور میں سارا دن جوتے سیدھے کرتا رہوں گا، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ اچھا تم یہ کرو ایسے مٹی میں بیٹھو، وہ مٹی میں بیٹھ جائے گا۔ اچھا تم کان پکڑ لو، وہ کان پکڑ لے گا، وہ کہے گا کہ میرا مرشد مجھے سکھلا رہا ہے، میری تربیت کر رہا ہے، وہ بہت آسانی سے اپنے رب کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ انا کا جو بت ہے وہ پاش پاش ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس کے انا کوئی نہیں ہے، اس کے اندر غرور کوئی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی بیچارہ مٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کے پاس جانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مرتبے کو، اپنے غرور کو مٹا، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اس دانے کو مٹی کے اندر مٹی ہونا پڑتا ہے،
تو تب جا کے اس کے اندر سے وہ پودے نکلتے ہیں، پھر پھل پھول، پھر سب کچھ ہر چیز لگتی ہے. تو مٹی میں ہونے کے لیے جو پہلی مٹی میں ہے ملا ہوا ہے وہ جلدی اللہ کے قریب ہو جائے گا. جسے کسی اونچی اسٹیج سے اٹھا کے مٹی میں رکھنا پڑے گا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا، اس کے لیے کوئی ذات پات بھی معیار ہے کہ ایک بندہ گجر ہے، چودھری ہے، یا راجا ہے، یا سید ہے، تو اس لیے وہ زیادہ جلدی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا معیار بھی ہے؟ کوئی معیار نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى. اللہ لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی. اب اس میں لفظ انسان ہے، اس میں لفظ ذات پات نہیں ہے کہ شاہ صاحب ہے تو جلدی مل جائے گا، چودھری صاحب ہے تو اس کو ملے گا، راجا صاحب کو ملے گا، اور ایک گاؤں کا تیلی ہے تو اس کو نہیں ملے گا. ایسی کوئی بات نہیں. انسان جو ہے نا لیس للانسان ہے بس. انسان نے جتنی کوشش کرنی ہے، جس قوم سے جس ذات سے ایک گورا مسلمان ہو جاتا ہے اسے خیال آنا شروع ہو جاتا ہے یار یہ لوگ اپنے رب کے لیے کس طرح مر جاتے ہیں مسلمان، یہ تو بم باندھ کے جو ہے نا اپنے سینے پہ ٹینکوں کے نیچے بھی لیٹ جاتے ہیں. یار کون سی طاقت ہے ان کو یہ چیز مجبور کرتی ہے؟ وہ غور شروع کر دیتا ہے، غور کرتے 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 وہ کلام پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب کلام پاک پڑھتا ہے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ گورا ہے تو اب وہ ولی، وہ بھی ولی جس نے اللہ کے راستے میں چل پڑنا ہے انشاءاللہ وہ ولی ہو جائے. یہ ہمارے علاقے کے ایک اللہ کے ولی ہوئے ہیں، وہ بھی ذات کے گجر یا چودھری بتائے جاتے ہیں. حضور آصف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کیا اسلوب اختیار کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے وہ ان کے اشعار سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اپنے آپ کو جتنا نیچے کرو گے، جتنا اپنی گردن کو جھکا دو گے، اتنی اصل میں غرور ٹوٹے گا. جب غرور ٹوٹے گا تو بندہ اس وقت صحیح کامیاب اپنے رب کی بارگاہ میں ہوگا. ناظرین، یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ الحمدللہ اس میں ذات پات کا بھی معاملہ نہیں، اس میں عہدہ، منصب، امیر اور غریب کا بھی معاملہ نہیں ہے. جو بھی اللہ کے لیے کوشش کرے گا کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی راہوں پر چلا دے گا انشاءاللہ. تو آج کی ہماری الحمدللہ گفتگو ہم امید کرتے ہیں کہ الحمدللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دولت کو، اپنی ولایت کی دولت کو، اپنی محبت اور دوستی کی دولت کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے اس کو بانٹ دے اور کثرت سے عطا فرمائے. آمین صلی اللہ.